اور اس وقت وزیراعظم عمران خان صحت کارڈز کے تقریب تقسیم سے خطاب کر رہے ہیں۔ قبائلی علاقے کے لوگوں کو ہم نے خاص ان کی مدد کرنی ہے، مشکل وقت سے گزرے ہیں، پہلے ہی پیچھے تھے وہ سارے پاکستان سے جو قبائلی علاقہ تھا وہ ہر طرح غربت میں، تعلیم میں، صحت، ان کے علاج میں، ہر سوشل انڈیکیٹر میں قبائلی علاقہ پیچھے تھا۔ اور پھر یہ جنگ ہوئی جو پچھلے 10-12 سال، خاص طور پہ جب جنگ میں نقل مکانی ہوئی، تباہی ہوئی، دکانیں گئیں، روزگار گیا، مویشی گئے، تو بہت ہی برا حال ہم سمجھتے ہیں کہ قبائلی علاقے کے لوگوں کا ہے۔ اس لیے ہم نے پہلے سے فیصلہ کیا تھا کہ جو بھی ہم کریں گے اس ملک میں نچلے طبقے کے لیے، جو بھی کچھ کریں گے قبائلی علاقے کو ہم خاص طور پہ ادھر وہ سارے پروگرام لے کے آئیں گے کہ جو عام آدمی کی بہتری میں ہوگا۔ یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ ایک ایسی انشورنس ہے جو ایک غریب گھرانے کے لیے شاید ایک سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ ایک غریب گھرانے میں جب بیماری ہوتی ہے تو وہ پہلے سے ہی وہ بڑی مشکل سے اپنے بچوں کو، اپنی بیوی کو، خاندان کو کھانا دے سکتے ہیں، تو ان کے لیے جب ایک بیماری ہوتی ہے وہ ایک دم سارا ان کا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے اور وہ ایک غریب گھرانہ اور غربت میں پڑ جاتا ہے۔ یہ ساری جتنی بھی ریسرچ ہوئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ غریب گھرانے کے لیے جو سب سے بڑا شوق ہوتا ہے وہ ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری کے علاج میں ان کا سارا بجٹ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ ہمارا تھا کہ جب ہم فیڈرل گورنمنٹ جب شروع کرے گی ہیلتھ کارڈ، جو کہ پہلے پختونخوا میں بڑی کامیابی سے یہ ہمارا ہیلتھ کارڈ کا ایکسپیرینس چلا تھا 2000 یہ پچھلے دور میں، تو ہمارا یہ تھا کہ جب بھی ہمارے پاس پیسہ آیا سب سے پہلے ہم نے قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر ان کو یہ ہیلتھ انشورنس دینی ہے، اور یہ 7,20,000 روپیہ ہے۔ 7,20,000 روپیہ ایک گھرانے کا ہوگا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کے لیے ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو مشکل حالات کے اندر ان کو یہ ہوگا کہ میرے پاس کارڈ ہے، مشکل وقت آئے گا تو ہم کسی بھی ہسپتال میں جا سکتے ہیں، شہروں میں بھی ہوں، قبائلی علاقے سے باہر بھی ہوں، جدھر بھی ہوں گے ان کے پاس کارڈ ہوگا، ان کا 7,20,000 روپے تک وہ علاج کروا سکتے ہیں اپنا۔ تو مجھے خوشی ہے آج اس لانچ کی، اور میں یہ بھی آج کہنا چاہتا ہوں کہ ہم نے آج خاص طور پہ میٹنگ کی قبائلی علاقے کے اوپر، ہم نے گورنر سے اور چیف منسٹر سے آج بیٹھے، ہم نے پوری چیف سیکرٹری بھی تھے اور آئی جی صاحب نعیم خان بھی وہاں تھے، ہم نے پورا پلان بنایا کہ ہم نے کیسے قبائلی علاقے کے لوگوں کی اب مدد کرنی ہے۔ یہ جو دیر لگی وہ دیر اس لیے لگی کہ ایک دم گورنمنٹ آئی، اتنے زیادہ مسئلے مسائلوں کے اندر ہم گھرے ہوئے تھے۔ سب سے بڑا مسئلہ تو یہ تھا کہ قرضوں کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، تو وہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم اس مشکل وقت سے کم از کم نکل آئے ہیں۔ پوری طرح تو نہیں نکلے، لیکن اتنا ہے کہ اب ہمارا سر پانی سے اوپر آ گیا ہے، اور انشاءاللہ جس طرح کے اب حالات ہیں، اور جیسے کہ کل سعودی عربیہ کے کراؤن پرنس کی جو کل وزٹ ہے، ایک بہت بڑی ایک سرمایہ کاری کے لیے پاکستان میں بہت ایک بڑی انشاءاللہ ایک ایسا کبھی بھی ایک سعودی عربیہ کے یا کسی بھی سربراہ کا اتنا بڑا ایسا دورہ نہیں ہوگا جدھر اتنی زیادہ سرمایہ کاری ہوگی، جو انشاءاللہ لوگوں کے لیے روزگار اور موقع ملیں گے کہ ہم یہاں جب سرمایہ کاری سے ملک میں ویلتھ کریشن کریں، یعنی دولت ملک کی بڑھے، تاکہ ہماری دولت جب بڑھے گی تو ہم یہ قرضے واپس کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی موو ہے کل، اور لیکن مجھے جو سب سے زیادہ خوشی یہ ہے کہ ہم ایک پاورٹی ایلیویشن، غربت کم کرنے کے لیے پورا پروگرام اس مہینے کے آخر میں لے کے آ رہے ہیں، جس کا صرف یہ جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ صرف اس کا ایک حصہ ہے۔ اس کی اور بھی ہمارے پاس پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو کبھی بھی پاکستان میں اس طرح کا پروگرام نہیں آیا، وہ انشاءاللہ میں اناؤنس کروں گا۔ وہ ایک ایسا پروگرام ہے کہ ساری جتنے بھی ادارے غربت کو کم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، مثلا زکوٰۃ ہے، بیت المال ہے،
بسپ ہے اور بھی ادارے ہیں, ان سب کو ایک ہی کوارڈینیٹ کر کے ایک ہی ہیڈ پہ سارے مل کے کوارڈینیٹڈ ایفرٹ کریں گے پاکستان میں غربت کم کرنے کے لیے. اور وہ بھی جیسے پروگرام آئے گا, سب سے پہلے پروگرام ہم انشاءاللہ قبائلی علاقے کے اندر لے کے جائیں گے. میں پھر سے یہ ہیلتھ منسٹر کو مبارک دیتا ہوں, عامر کیانی کو, کہ انہوں نے یہ میرا جو وعدہ تھا قبائلی علاقے کے لوگوں سے وہ آپ نے پورا کیا. اور میں آج یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمارا صرف یہ قبائلی علاقے کا یہی پروگرام نہیں, یہ جو ڈیولپمنٹ کا, یہ غربت کم کرنے کا, ہمارا یہ بھی پروگرام ہے کہ انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے کہ ڈیولپمنٹ کریں گے قبائلی علاقے میں. ہم اب فنڈز ریلیز کر رہے ہیں سینٹر سے جو قبائلی علاقے کے اوپر ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہوں گے, جو ہم نے اسکول بنانے ہیں, ہسپتال بنانے ہیں, بیسک ہیلتھ یونٹس, وہ بھی ہمیں پتہ چلا کیونکہ میرے وزیر دورے کر کے آئے ہیں قبائلی علاقے کے, تو ہمیں سارا پتہ کہ اب ہم نے کدھر ہم نے ڈیولپمنٹ کرنی ہے. تو وہ ہمارا آج پورا پروگرام بنا ہے, اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اب سے ہم قبائلی علاقے کے اندر ڈیولپمنٹ کرنی شروع کر دیں گے. میں پھر سے آپ سب کا شکر گزار ہوں, اور میں پھر سے آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ جو قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر جو مشکلات پڑی ہیں وہ ہمیں سب سے زیادہ تحریک انصاف کو اس کا احساس تھا, کیونکہ میں بار بار کہتا گیا کہ یہ ہمیں ملٹری آپریشنز قبائلی علاقے میں نہیں کرنے چاہیے. وہ مجبوراً میں جو کیے گئے, مجھے پتا تھا کہ جو نقصانات ہوں گے وہ لوگوں کے اوپر بہت مشکل پڑے گی. جب بھی ملٹری آپریشنز ہوتے ہیں کہیں بھی, تو جب عام آدمی نے تو مشکل وقت سے گزرنا ہوتا ہے, فوج کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کون سا دشمن ہے اور کون سا نہیں ہے. تو یہ تو اس لیے میں اس کے خلاف تھا ملٹری آپریشنز کے, میں بلکہ پہلے دن سے مخالفت کی کہ ملٹری آپریشنز نہیں کرنے چاہیے, ہمیں اور طریقے اختیار کرنے چاہیے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے. لیکن بہرحال ہمارے ہاتھ میں تب نہیں تھا, تو جو ہوا اب ہم پوری کوشش کریں گے کہ جو مشکلات قبائلی علاقے کے لوگوں کے اوپر ہوئی وہ انشاءاللہ ہم پوری کریں گے. بہت بہت شکریہ. اور آپ نے دیکھا کہ اس وقت عمران خان موجود ہے صحت کارڈز کی تقسیم کی تقریب کے حوالے سے. اس وقت وہ سابقہ فاٹا میں موجود ہیں جہاں پر یہ تقریب اس وقت جاری ہے. عمران خان بذات خود یہاں پر پہنچے اور اس تقریب میں شرکت کی. صحت کارڈز کے حوالے سے آج ان کارڈز کا اجرا اور تقسیم کی جا رہی ہے, جبکہ عمران خان نے اس موقع پہ بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک کی دولت بڑھے گی تو قرضے واپس ہو پائیں گے. سعودی ولی عہد کا دورہ سرمایہ کاری کے لیے بہت اہم ہوگا. وزیراعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ سرمایہ کاری سے روزگار کے مواقع ملیں گے. سعودی شہزادے کے دورے سے پاکستان میں سرمایہ کاری بھی بڑھے گی. انہوں نے کہا کہ سارے ادارے غربت کے خلاف کام کریں گے. وزیراعظم نے کہا کہ قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے تھے, کچھ حد تک اس مشکل سے نکل گئے ہیں. پورا پلان بنایا گیا ہے کہ قبائلی علاقوں کی مدد کیسے کرنی ہے. یہ کہنا ہے عمران خان کا. آج وہ پشاور میں موجود ہے, ایک دن کے خصوصی دورے پہ پشاور میں وزیراعظم موجود ہیں.